تو آئیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، بہت پیچھے۔ اسلام کی روشنی پھیلنے سے ٹھیک پہلے عرب کیسا تھا؟ چلیں اس دنیا کو کھوجتے ہیں جو پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ الفاظ اس دور کی روح کو بہترین طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا جو گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور بس ایک نئے دن کے دہانے پر کھڑی تھی۔ یہ تھا زمانہ جاہلیت کا دور۔ تو چلیں اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے عرب کا سماجی اور روحانی منظرنامہ آخر تھا کیسا؟ یہ جو اصطلاح ہے نا جاہلیت یعنی جہالت کا دور، یہ صرف علم کی کمی کا نام نہیں تھا۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات تھی۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کرتا تھا جس کی بنیاد قبائلی غرور پر تھی، جہاں سینکڑوں خود بنائے ہوئے بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خالص توحیدی عقیدہ سمجھے کہ تقریباً بھلایا جا چکا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس گہری تاریکی میں بنا روشنی کی کچھ چنگاریاں موجود تھیں۔ کچھ لوگوں نے چند ایک نے سچائی کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی روایات پر سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ ان شخصیات کو حنیف کہا جاتا تھا۔ ان میں ورقہ بن نوفل اور زید بن عمرو جیسی ہستیاں شامل تھیں۔ انہوں نے بت پرستی سے بالکل منہ موڑ لیا اور ایک سچے خدا یعنی حضرت ابراہیم کے خدا کو دوبارہ کھوجنے کے ایک سفر پر نکل پڑے۔ اور زید بن عمر کا یہ اعلان، میں ابراہیم کے رب کی عبادت کرتا ہوں، واہ، یہ اپنے معاشرے سے ایک بہت ہی جرت مندانہ بغاوت تھی۔ ذرا تصور کریں، وہ کعبہ کی طرف منہ تو کرتے تھے لیکن اندر موجود بتوں سے دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کائنات کے اس اندیکھے مالک سے دعا کرتے تھے کہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اور پھر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، ایک ایسی زبردست نشانی جو عرب کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ ہاتھیوں پر مشتمل ایک لشکر مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے، یمن کا عیسائی حکمران تھا ابرہہ، جو کعبہ کی مرکزی حیثیت سے جلتا تھا۔ اس نے ایک شاندار گرجا گھر تو بنوایا، لیکن عرب قبائل وہ اب بھی مکہ ہی کا حج کرتے تھے۔ بس اسی غصے میں آ کر اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، جس کے آگے ایک جنگی ہاتھی تھا اور مقصد صرف ایک تھا، کعبہ کو ہمیشہ کے لیے مسمار کر دینا۔ تو جب ابرہہ کی فوجیں مکے کے دروازوں پر آ کھڑی ہوئیں، ایک ٹکراؤ ہونے والا تھا، دنیاوی طاقت اور غیر متزلزل ایمان کے بیچ ایک ٹکراؤ۔ ابرہہ اپنے تکبر میں یہ سوچ رہا تھا کہ قریش کے سردار عبد المطلب آئیں گے اور کعبہ کو بخش دینے کی بھیک مانگیں گے، لیکن اس کے بجائے عبد المطلب نے ایک بڑا سیدھا سا مطالبہ کیا، تمہارے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، مجھے وہ واپس چاہیے۔ ابرہہ حیران رہ گیا، اس نے ان کی ترجیحات پر سوال اٹھایا، اور عبد المطلب کا جواب، وہ تو تاریخ میں گونجتا ہے، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، جہاں تک اس گھر کا تعلق ہے اس کا اپنا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت خود کرے گا۔ یہ مکمل توکل اور ایمان کا اعلان تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، انہوں نے حملہ آور لشکر پر چھوٹی کنکریاں برسائیں اور وہ لشکر کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا، جیسا کہ بعد میں قرآن نے بیان کیا۔ ابرہہ کی طاقت چکنا چور ہو گئی اور یہ سال پورے عرب میں عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ابرہہ کے لشکر کی تباہی صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، نہیں، اسے ایک خدائی نشانی کے طور پر دیکھا گیا، ایک ایسی نشانی جس نے ایک نئی نبوت کی صبح کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اور یہ ناقابل یقین واقعہ ایک بڑے سلسلے کی کڑی تھا۔ کعبے کے تقدس کی تو خدائی تصدیق ہو ہی چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب عبد المطلب یمن گئے تو وہاں کے حاکم سیف بن زیادن نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ آخری نبی جس کا سب کو انتظار ہے وہ انہی کی نسل سے پیدا ہوگا۔ پورے خطے میں عالم لوگ آسمان پر غیر معمولی نشانیاں دیکھ رہے تھے، مطلب فضا میں ایک واضح انتظار کی کیفیت تھی۔ اور پھر اسی سال 571 عیسوی میں یعنی عام الفیل میں وہ بچہ پیدا ہوا جس کی آمد کی یہ سب نشانیاں پیش خیمہ تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میدان سج چکا تھا، جہالت کے سائے خدائی نشانیوں سے چھٹ رہے تھے اور ایک قدیم سرزمین نے اپنی سانسیں روک لی تھیں۔ دنیا ایک ایسی تبدیلی دیکھنے والی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ صرف عرب بلکہ پوری انسانیت کے لیے کون سا نیا دور شروع ہونے والا تھا۔